ہے لا کر. اچھا، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. اب ابلیس ایک ایسا استعارہ ہے بدی کا، برائی کا، بیرا روی کا، خدا مخالفی کا. وہ اس کا شہنشاہ اعلیٰ ہے. اس کے نمائندے زمین پر موجود ہیں، اس کے مذہبی نمائندے موجود ہیں، اس کے سیاسی نمائندے موجود ہیں، اس کے ثقافتی نمائندے موجود ہیں. ہر فیلڈ میں اس نے ایک کیبنٹ بنائی ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ بہت معتبر ہیں اور باقی آپ جیسے تو نہیں، میرے جیسے ورکرز فارغ ہے. وہ اس کا نظام اتنے اطمینان سے چل رہا ہے کہ وہ ہر چیز سے فارغ ہے، بس کسی وقت کوئی مشورے دیتا ہے اور اپنے سیاسی فرزندوں کو یا اپنے سیاسی کابینہ کو وہ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رستے سے دور کرنے کے لیے، پیغام محمدی سے ہٹانے کے لیے، مسلم قوم کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کیا جائے یا کروایا جائے. بہت بڑا اور بہت عمیق طنز ہے ہمارے عہد کے سیاستدانوں پر. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی جغادری ہیں اور جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں یہ در حقیقت ابلیس کی طرف سے مقرر کیے ہوئے داروغے ہیں. اور یہ جو مشورہ اس نے کہا ہے نا کہ یہ کرنا، دوسرے لفظوں میں اقبال دیکھ رہے تھے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. شیطان نے یا ابلیس نے اپنے کارندوں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ کام کروانے ہیں اور ان پہ عمل شروع ہو چکا ہے. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یہ کچھ نکات ہیں جو اگر ہو جائیں تو پھر اس قوم کا وہ سطح آ جائے گی جو اب ہماری آ چکی ہے. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں. اب برہمن ہندوؤں کے ہاں مذہبی معاملات کے سب سے بڑے استعارے ہیں. مذہبی معاملات کو چلانے والے وہ ہیں، معتبر ترین لوگ ہیں مذہبی معاملات میں. اور یہاں زناری کہا ہے، جو روایتی ہندو ہے وہ ایک خاص قسم کا دھاگا بطور علامت باندھے رکھتے ہیں جو بنیاد پرست ہندو ہیں. وہ اپنے گلے میں یا وہ ڈالے رکھتے ہیں یا اپنی کمر میں ڈالے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زنار. تو زناری بنیاد پرست ہندو. اب یہاں بنیاد پرست ہندو سے مراد صرف بنیاد پرست ہندو نہیں ہے،
بنیاد پرست مسلمان بھی ہیں، اور یہاں برہمن کو سیاست میں لانے کا مقصد صرف ہندو مذہبی رہنماؤں کو سیاست میں لانا نہیں ہے، یہاں مراد اسلامی تحریکوں کے سربراہوں کو سیاست کے اور اقتدار کے چسکے میں ڈالنا ہے۔ یہ سب سے بڑی چال ہے۔ وہ تمام لوگ جو مذہبی عقائد کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ان کو لے آؤ سیاست میں، خود بھی ذلیل ہو جائیں گے، اور قوم کا اعتبار جو گیا گزرا ان مذہبی عقیدے کے حامل لوگوں پر تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے بہت اختلاف ہو اس چیز میں، خلفائے راشدین میں سے کون ایسا تھا جس کو منتخب کیا گیا ہو خلافت کے لیے اور وہ پریشان نہ ہوا ہو، وہ رویا نہ ہو، اس نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کی ہو؟ کوئی ایک ایسا نہیں۔ اچھا، اقتدار کی خواہش اسلامی نقطہ نظر سے میرے خیال میں بالکل ناجائز ہے۔ اقتدار کی خواہش، جس وقت آپ لوگوں پر حکمرانی کی خواہش کرتے ہیں اس وقت آپ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ملک کی مذہبی تحریکوں کا، میری اب عمر کافی ہو گئی ہے، نصف صدی، میں نے دیکھا ہے اسلامی تحریکوں کو اپنی حیثیت ختم کرتے ہوئے، اسلامی رہنماؤں کو اپنی حیثیت ختم کرتے ہوئے جو ہی وہ سیاست میں آئے، یعنی آپ دیکھیں کہ سیاست میں آ کے جس کام کی بنیاد ہی غلط ہے، آپ اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نااہل ہیں۔ آپ ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنا اقتدار چاہتے ہیں، آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی تحریکوں کا طریقہ کار تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، یعنی آپ دنیا کے سچے ترین آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی تائید ہر وقت حاصل ہے، آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ نہیں بولتے، وہ اللہ بولتا ہے، اس کے باوجود آپ نمازیں چھپ کے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اعلان نہیں کرتے۔ کہیں بعد میں آ کے جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی اکثریت اس بات پہ قائل ہو جاتی ہے کہ ہم میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، تو تب وہ ان کو اس تبدیلی کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک ہمارے ہاں مذہبی عناصر کے زوال پذیر ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ ہماری رائج سیاست میں آ گئے ہیں۔ یہ ابلیس کا مشورہ تھا کہ مذہبی رہنماؤں کو سیاست میں لے کے آ جاؤ، لہٰذا یہ کر لو گے تو تمہارا کافی حد تک کام ہو جائے گا۔ دوسری بات، پہلا انہوں نے اشارتاً ہندوؤں کا ذکر کیا، ظاہر میں ان کو رکھا، مخاطب عامی تھے، دوسرے میں بات واضح کر دی، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، بس قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں آج موجود ہے،
اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. پھر مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے. کوئی شعیب احمد ہوگا تو کوئی محمد امجد ہوگا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اگر ان میں سے نکال دو گے روح محمدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ نکال دیں، پیچھے بچتا ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم تو ایمان لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. انہوں نے کہا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی ہے. ہمارا بنیادی ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا. جی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اقبال نے کہا، فارسی میں بڑی خوبصورت ربائی ہے ان کی، دران دریا کے اورا ساحلی نیست، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، دلیل عاشقان غیر از دلی نیست. عاشقوں کا سہارا وہاں دل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو اگلا شعر ہے وہ کمال ہے، تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم. آپ نے فرمایا اس لیے ہم حج کرنے جاتے ہیں، وگرنہ جز تو مارا منزلی نیست. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کہا اللہ چاہتا ہے روزہ رکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے. تو یہ چیز اگر مسلمانوں کے دل سے نکال دو، یہ جو کٹ مرتے ہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو روشن خیال بنا دو. خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اور ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. یہ جو روشن خیال کی اصطلاح ہے، یہ در حقیقت تاریک خیال ہے. یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے. یہ بنیاد پرستی جس پہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. کوئی آدمی کسی بھی شعبے میں بنیاد پرست نہ ہو تو ترقی کر سکتا ہے. بنیاد پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیادیں، اس کی الف بے پہ قائم رہنا. وہ جی بس ٹھیک ہے، وہ ادھر کہیں ہوا ہے کوئی واقعہ، تو آپ یہاں کیوں اپنے ملک میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں؟ وہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ جی اس کا اللہ اور اس کا وہ جانتا ہے. خانہ کعبہ کے غلاف سے کھینچ کے قتل کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو. خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا. جی، جس نے قتل کیا، ہاں. تو یہ وہ واقعات ہیں. ہمیں کیوں اس قدر بے حس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور بے حس کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہی ہے. ہمیں نہ کہیں، ہمیں بہت محنت لگے گی اگر ہمیں کہیں کہ جی نمازیں نہ پڑھا کرو، روزے نہ رکھا کرو. یار حج پہ کیوں جاتے ہو؟ فضول پیسہ خرچ کرتے ہو، ساری زندگی جمع کرتے ہو، غریب آدمی ہو. نہیں، یہ ہم سے نہیں چھوٹے گا. یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا اگر ہماری بنیاد ہلا دیں گے، اگر روح محمدی ہمارے جسموں سے نکال دیں گے. وہ ہماری بنیاد ہے.
تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جی سارا زور لگا پڑا ہے ابلیس کا اس بات پہ کہ مسلمانوں کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور وہ روحانیت نکال دے۔ میں کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے، مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ یہ جو ساری عالمی طاقتیں یہ سرحد کے علاقے میں اور ہماری ایجنسیوں میں بمباریاں کر کے کیا تکلیف دی ہے انہوں نے، ہم پہ کیوں نہیں کرتے؟ اہل لاہور کو کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ وہ روح محمدی ہماری ترقی پسندی کے نتیجے میں اور آزاد اور روشن خیالی کے نتیجے میں بہت کمزور ہو چکی ہے۔ وہاں نسبتاً زیادہ ہے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے ایسا کچھ، وہ بہت شدید بنیاد پرست ہیں، ورنہ وہ غریب لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، ان پہ بمباریوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ افغانستان کا کیا چکر ہے؟ برِ صغیر میں بھی، یعنی ان دو کے بعد اگر آئیں تو پھر برِ صغیر اور پاکستان میں یہ زور زیادہ لگتا ہے۔ وجہ یہ ترکی شرکی اور یہ سارے اسلامی ملک ہیں، ماشاءاللہ سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے، یہ سارے اسلامی ملک ہیں، تو ہم ہی فوکس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ روح محمدی ہمارے اندر نسبتاً زیادہ ہے۔ ہم ابھی آزاد خیالی، آزاد روی اور روشن خیالی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ختم کرنے کا ابلیس کا ایجنڈا ہے، بہت مین پوائنٹ ہے اس کا۔ مسلمانوں سے یہ نکالو، باقی سارے کام خود ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھیڑ کا ڈنگ نکال دو، تو پھر کیا مکھی میں اور بھیڑ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے مجھے، یہ جب حج پہ کتنا مجمع ہوتا ہے جی، کتنے لاکھ، 40-45 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے ایک سال میں ایک دفعہ۔ کسی عالم کفر کے کسی گوشے میں کہیں کوئی فکر کے آثار پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا پالیسی طے کریں گے، پتہ نہیں کیا طے کر لیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ 15-20 بندے بیٹھ جاتے ہیں کسی وقت، یہ یورپی یونین کے اور اقوام متحدہ کے اور سلامتی کونسل کے، ساری دنیا الرٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ تو وہ ہم ہجوم گوسفنداں ہیں، ہم بھیڑے ہیں، 45 لاکھ نہیں 90 لاکھ جمع ہو جائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جلسہ ہونے لگے کہیں موچی دروازے میں، کہیں کہ پچھلی حکومتوں میں تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھا تھا وہ موچی دروازے میں پتہ نہیں انہوں نے پانی چھوڑ دیا تھا، پھر پتہ نہیں کوئی سانپ چھوڑ دیے تھے، پھر گولیاں چلا دی تھیں۔ اب تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال یہ رائے بینٹ کے پاس؟ حج کے بعد دوسرا بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی پاکستانی حکومت ٹس سے مس ہوتی ہے، ذرا سی کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے، یار ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ آج اتنے مسلمان پتہ نہیں کیا لائے عمل طے کر لیں گے۔ یہ مسائل ہیں۔ ہاں، میں نہیں تنقید کرنا چاہتا کسی پہ، پر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب کیوں بھیڑ بکریاں بن گئے؟ آپ کی کیوں رائے نہیں ہے؟
وہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات کدھر گئی ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، پھر بھی ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا بڑا اچھا معاشرہ ہے، صدیاں ہو گئی ہیں۔ ہم نے سنا ایک بندہ آیا تھا، اس نے ایک پیغام دیا تھا، ہم نے نہ دیکھا، قوموں نے تو دیکھا لوگوں کو، قوموں نے اپنے درمیان پیغمبروں کو چلتے پھرتے دیکھا، انہوں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا، ان پہ ایمان لے کے آئے۔ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، دھوکے، فریب، جھوٹ، اس کے علاوہ ہم نے اپنے رہنماؤں میں کیا دیکھا ہے؟ اس کے باوجود اگر ہم میں ایمان ہے، اس کے باوجود اگر روح محمدی ہے، اس کے باوجود اگر آپ کی ذات گرامی سے ہمیں اتنی غیر معمولی محبت ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اور اسی وجہ سے عالم کفر کا فوکس ہم ہے، اور ظاہر ہے کہ ابلیس ان کا سربراہ ہے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، نکال دیا۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال بظاہر یوں کر رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا ہے، انہیں پتہ تھا کہ اس پہ عمل ہو چکا ہے، ان سب باتوں پہ۔ ہم بطور قوم، بطور ملت زوال کا شکار اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم میں سے روح محمدی نکالی جا رہی ہے مسلسل، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، پورا فرنگ وہاں جمع ہو گیا۔ اب وہاں بھی نام نہاد جمہوریت تیار ہو رہی ہے، نسوانی حقوق وہاں بہت پرموٹ کیے جا رہے ہیں، سینما ہاؤسز ماشاءاللہ کھل گئے ہیں، اس سے پہلے تو وہاں زندگی اتنی تاریک تھی سینما ہاؤسز کے بغیر۔ ڈرائیونگ ماشاءاللہ خواتین کر رہی ہیں، اب وہاں ٹریفک پھنسا کرے گی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ فرنگی تخیلات سے، فرنگی افکار سے متاثر ہو کے یہ دیر و حرم سے، حجاز و یمن سے نکالا جا رہا ہے۔ حجاز وہ زمین ہے، وہ سرزمین، اس کو حجاز کہتے ہیں، جس علاقے میں مکہ اور مدینہ اور اس کے مضافات ہیں، اس ایریا کو حجاز کہتے ہیں۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یہ جو اتنے غیرت مند بنتے ہیں نا افغانی، جن کو آج تک کوئی فتح ہی نہیں کر سکا، فطرت کے مظاہر کی کرتا ہے نگاہ بانی، مرد کوہستانی، یہ مرد کوہستانی، اس کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ یہ جو ملا ہے اس کو وہاں سے نکالو۔ ملا اب یہاں پازیٹیو سینس میں آیا ہے، یعنی وہ جو قدیم روایتی مدارس کا نظام تعلیم ہے اس کو ختم کرو۔ ہمارے ہاں ہم نے ختم کر دیا نا تقریباً، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آج تک کوئی ایسا شخص بتایا جائے، یہ جتنے بڑے بڑے کرمنل ہیں، یہ منشا بم اور یہ فلانا گرنیٹ اور یہ، ان میں سے کوئی بندہ کبھی مدرسے سے آیا؟ کسی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، کسی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے جدید طرز تعلیم کی پیداوار ہیں، اور جب بھی جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جا کے مدارس کو پکڑ لو جی، مدارس کی چھان بین کرو، مدارس میں فلاں کرو۔
یہ وہ سسٹم ہے۔ افغانستان میں لاکھ سیاسی اختلافات کے باوجود یہ طالبان، ہم نے نام الٹے رکھ دیے ہیں نا، دہشت گرد۔ یعنی میں اگر کلین شیو کروا لوں اور پینٹ شرٹ پہن لوں تو کہیں بھی چلا جاؤں گا تو ایک معزز شہری کے طور پہ پہچانا جاؤں گا۔ میں اگر داڑھی رکھ لوں اور اپنا قومی لباس پہن لوں اور اتنا بیکورڈ ہو جاؤں، اللہ مجھے معاف کرے، میں طنزاً کہہ رہا ہوں، اتنا بیکورڈ ہو جاؤں کہ اپنے سر کو سنت نبوی کے مطابق ڈھانپ لوں تو میں دہشت گرد ہو جاؤں گا۔ دہشت گرد نہ بھی ہوں گا تو مشکوک ضرور ہو جاؤں گا، مجھے ضرور تلاشی رہیں گے یہ آدمی مشکوک ہے۔ وہ جو نظام تھا، وہ جو ہماری بنیادیں تھیں، وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہوٹلوں کے دروازوں پر ہمارے قومی لباس میں پگڑیاں باندھ کے، ہمارے معاشرے کے جو سب سے کم درجے کے، ویسے تو کوئی کم درجے کا نہیں ہے، لیکن جس نے دروازہ کھولنا ہوتا ہے وہ ہمارا قومی لباس زیب تن کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، پگڑی، ہم خود کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ جو نقاب اور برقع اور یہ اب ہمارے بیکورڈ ہونے کی علامت ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بطور فیشن شروع ہو گیا تھا، اس کے باوجود جو جتنا انگریزی طرز میں ڈھلا ہوا آدمی یا عورت ہے وہ اتنی معزز ہے، اور جو جتنا اسلامی بنیادی اصولوں پہ قائم ہے وہ اتنا مشکوک ہے۔ ہم نے نام غلط رکھ لیے ہیں، دہشت گرد۔ آزادی پسند ان کا ہو تو آزادی پسند، ہمارا ہو تو دہشت گرد۔ ہاں جی، ہم بنیاد پرست ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں ہوں بنیاد پرست۔ میں اگر فارسی میں بنیاد پرست ہوں، فارسی زبان و ادب میں، اس کے بغیر اگر میں اسکالر نہیں بن سکتا تو میں اسلام میں بنیاد پرست ہوئے بغیر کیسے ایک آئیڈیل اسلامی آدمی بن سکتا ہوں؟ تو افغانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت مدارس کا ٹھوس سسٹم ہے، ان کے ہاں وہی ٹریڈیشنل طرز تعلیم ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اقبال وہاں گئے تھے، اب تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ طالبان نام رکھ کے پہلی دفعہ سنا تھا جب وہ آیا تو، اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا تھا، القاعدہ بھی نہیں سنا تھا، اور یہ ہو گیا۔ اب چین ہی چین ہے، چونکہ وہاں بربادی مکمل ہو چکی ہے۔ جس وقت ان کی حکومت پہ حملہ کیا تھا اس وقت دنیا کی سیٹلڈ ترین حکومتوں میں سے ایک تھی، امن تھا، سب کچھ تھا، لیکن چند داڑیوں والے علامت بنا کے تو یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ تو ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مطلب یہ ہے کہ افغانیوں کا ایک ہی حال ہے، اسلامی افکار ان کے ملک سے اور اسلامی افکار کی ترویج کرنے والے اور تبلیغ کرنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دو، پھر افغانستان سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل ٹیچر کا رول بھی پتہ چل رہا ہے اس میں کہ اصل ٹیچر کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، جو صحیح طرح سے بنیادوں کو آگے انسٹل کر رہا ہوتا ہے بچوں کے اندر، نسلوں کے اندر، تو وہ اس کی قوم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، خرابی وہیں سے ہو جاتی ہے، نظام اتنا خراب ہے۔ یونیورسٹی کے پروفیسر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، پرائمری ٹیچر کی تنخواہ سب سے کم ہے۔ یونیورسٹی ٹیچر نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ اس کے پاس بنا بنایا ایک بت آ گیا ہے اس نے اسی کو تھوڑا سا پالش کر دینا ہے۔ پرائمری ٹیچر نے ایک شخصیت تیار کرنی ہے، اس نے خالی سلیٹ پہ لکھنا ہے، جو بھی لکھ دو گے اپنے گھر میں اور پرائمری اسکول میں
وہ ہمیشہ نقش رہے گا، باقی سب کچھ مٹ جائے گا۔ ان کی تنخواہ سب سے کم ہے، ان کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اہل حرم وہی اسلامی لوگ، اور مزید اس کو اگر محدود کیا جائے تو جو حرمین شریفین کے حکمران ہیں ان سے ان کی روایات چھین لو، چھین لی ہیں، ہو گیا۔ ابلیس خوش۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، ختن ترکستان کا ایک علاقہ ہے جہاں ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کستوری، سنا ہو؟ ہاں، وہ ہرن کی ناف میں اللہ کا نظام ہے، یہ ایک خاص قسم کا ہرن ہے جو ختن کے علاقے میں ہوتا ہے۔ اس کی ناف میں اس کا گندا خون جمع ہوتا رہتا ہے، پھوڑا بن جاتا ہے، پھر وہ سوکھ کے گر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے یہ۔ اول تو خالص ملتی ہی نہیں ہے، کستوری جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ تو اہل حرم سے ان کی روایات چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خوشبو بکھیرنے والا ہرن تھا اس کو ان کے خطے سے نکال دیا گیا ہے۔ مرغزار کہتے ہیں چراگاہ کو، سبزہ زار کو۔ اور آخری بات، اب اقبال نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے اس کے مقابلے میں آنے والی چیزوں کے، یعنی اقبال نے یہ کہا ہے کہ میں ابلیس کے ٹارگٹ پہ ہوں، میں ابلیس کے ایجنڈا کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں، چنانچہ اس کا جو بھی 5 نکاتی یا 10 نکاتی یا 6 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ایک میں بھی ہوں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ نکال دیا ہم نے بہت حد تک۔ نفس سانس ہے، لالا ایک پھول ہے جو ان علاقوں میں کھلتا ہے جن علاقوں میں عام طور پر پھول جیسی چیز کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لالا صحرائی کو علامہ اقبال نے اپنا استعارہ ہمیشہ بنایا ہے۔ گہرے سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، درمیان میں سے بلیک ہوتا ہے، اور صحرا میں جہاں بڑے بڑے درخت وہاں کی گرمی کو اور وہاں کی لو کے تھپیڑوں کو سہ نہیں سکتے، وہاں وہ پھول بن کے کھلتا ہے۔ تو اس سے یہ لالے کی آگ سے اس کے رنگ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں شخصیت کے مختلف متاثر کن پہلو مراد ہیں، یعنی اقبال کی شاعری کی وجہ سے، اقبال کے وجود سے، اقبال کے افکار کی وجہ سے اس مختلف تہذیبوں کے تپتے ہوئے صحرا میں بھی پھول کھل رہے ہیں، اور ان کی بنیاد اقبال ہے، اور اقبال کی بنیاد ظاہر ہے کہ پیغام محمد ہی ہے۔ تو اقبال کو یہاں سے نکالو، پھر کوئی ایسا پھول ادھر نہیں کھلے گا۔ یہ جتنا فساد ڈلا ہوا ہے نا، ہماری مجبوری نہ ہوتی تو ہم اقبال کو کب تک کفارے کر چکے ہوتے، ہمارا قومی شاعر پھر کہاں سے آئے گا؟ یہ مجبوری ہے۔ اقبال کو سلیبس میں سے کافی کم کیا گیا ہے مختلف سطح پہ، جو کچھ ہم پڑھتے تھے اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اب تو بطور نمونہ کے رہ گیا۔ جیسے ہمارا ایک قومی جانور ہوتا ہے، جیسے ایک قومی پرندہ ہوتا ہے، جیسے ایک قومی کھیل ہوتا ہے، ویسے ہی ایک قومی شاعر ہونا ضروری ہے، وہ اقبال ہے بس، باقی ہم نکال چکے، اسی لیے پرسکون ہے۔